جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شیرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شیرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، روٹین میں ہم پولیٹیکل معاملات پہ بھی لاگ کرتے ہیں، ہم انویسٹیگیٹو سٹوریز آپ کے سامنے لاتے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک الگ سا پیٹرن ہے میرے اس ویلاگ کا، اور اس کا مقصد بھی وہی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جو میں دوسرے انداز میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ایک بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں دیار غیر میں رہنے والے ہمارے بہن بھائی میرے سے رابطے میں رہتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، فارن آفس سے متعلق بتاتے ہیں، دیگر معاملات پہ بتاتے ہیں، اور ہم ان کو حل بھی کرتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن پہ وہ کہتے ہیں کہ بات کی جائے، تو ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم نے بنائی ہے، اور جو آج کی گفتگو ہے وہ آپ کے لیے بڑی اہم ہوگی، اور جو شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے سب سے پہلے میں ذرا اس کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندریالوی صاحب ہیں، نیو یارک امریکہ سے تعلق ہے، ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے اوورسیز میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور ڈاکٹر صاحب کی بات آپ سنیں گے۔ ہم بیسیکلی طور پہ آج ڈاکٹر صاحب سے دیگر معاملات پہ تو بات کرتے ہی ہیں اور آئندہ کرتے بھی رہیں گے۔ آج صرف جو یو ایس میں پاکستانیوں کو مسائل ہیں، اور 9/11 کے بعد اور پھر خاص کر کے جو ہمارے سیاستدان مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں ان کے حوالے سے کیا مسائل سامنے آتے ہیں، اس پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنے بزی اسکیڈول سے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ایک پاکستانی باہر جاتا ہے تو اس کو کس قسم کی، کیونکہ وہاں کے قوانین سے اس سے قوانین کا نہیں پتہ ہوتا اور بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، تو کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں جو آپ نے عام طور پہ دیکھے ہیں جو پاکستانیوں کو درپیش ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب آپ کا میں شکر گزار ہوں اون شیرازی صاحب کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اپنے پروگرام میں بلایا۔ جہاں تک امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے معمولات ہیں وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ سپٹمبر 11 کے بعد پاکستانیوں نے تقریباً ڈیفیمیشن کو ریموو کر دیا۔ پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میئر پاکستانی منتخب ہو گئے ہیں۔ اسلام فوبیا شکست کھا گیا ہے۔ اسلام کے خلاف جو ڈیفیمیشن تھی وہ بھی مار پڑ گئی ہے۔ پاکستانیوں نے پورے امریکہ کی 50 ریاستوں میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے، اپنی ایک عزت پیدا کی ہے، وہ شرافت میں مشہور ہے۔ ان کے ایریاز میں ڈرگ فری زونز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ ان علاقوں میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پاکستانی کثرت سے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ڈرگ فری کمیونٹی ہے۔ اسی طریقے سے سیکس ہنگنگ میں جتنے لوگ اکتا چکے ہیں وہ پاکستانیوں کی نیبرہڈ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی محنتی ہیں، مذہبی منافرت نہیں رکھتے، فرقہ واریت کے خلاف ہیں، وحدت و اتحاد کے قائل ہیں، محنت پر بلیو رکھتے ہیں، سیلف بلڈنگ پر ان کی بہت کوششیں ہیں، کانفیڈنس ان کا بہت اچھا ہے۔ اگر وہ بزنس مین ہیں تو کامیاب ہیں، اگر وہ پولیٹیکل ایشوز میں آگے ہیں تو اچھے پولیٹیشین ہیں، اگر وہ ریلیجس ہیں تو اچھے اسکالرز ہیں۔ میرے خیال میں امریکہ کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، ڈاؤن ٹاؤنز میں، حکومتی اداروں میں، حتیٰ کہ ایوانوں میں پاکستانیوں نے اپنا مقام بنا لیا ہے، اور پاکستانی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں۔ قبلہ اگر یہ صورتحال ہے جس طرح کی آپ بتا رہے ہیں تو پاکستان میں اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ کیوں بکتا ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ سابق وزیر اعظم عمران خان انہوں نے اپنی حکومت جانے کا پورا الزام ہی امریکہ پہ لگا دیا۔ اچھا، پھر امریکہ کا جو یار ہے اس طرح کے جو نعرے لگتے ہیں میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ سینٹیمنٹ اگر پاکستانی وہاں پہ بڑے ریلیکس ہیں، بڑے خوش ہیں، تو یہ سینٹیمنٹ کہاں سے آیا ہے؟ پھر مجھے امریکہ میں رہتے ہوئے 32 سال ہو گئے۔ ان 32 سالوں میں
کبھی بھی امریکن نے کوئی مزاحمت نہیں کی. میں وہاں جلوس بھی نکلواتا ہوں, میں وہاں جلسے بھی کرتا ہوں, میں وہاں کالجز میں پڑھاتا بھی ہوں, یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے, اپنے انسٹیٹیوٹ اور کالج قائم کیے ہیں, اپنی پوسٹ ماسٹر ایجوکیشن دیتا ہوں, ڈاکٹر لیول کی سیمینری میں ایجوکیشن دیتا ہوں. مجھے تو کبھی بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ امریکن نے کوئی مداخلت کی ہو, کبھی ہماری مسجد میں گھس آئے ہوں, کبھی ہمارے امام بارگاہ میں آ گئے ہوں, کبھی ہمارے عاشور کے جلوس میں آ گئے ہوں, کبھی 12 کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں آ گئے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں امریکہ کے بارے میں غلط مشہور ہیں. البتہ امریکن عوام تو ساری دنیا کے عوام سے محبت کرتے ہیں. امریکن حکومت کی کچھ پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایگریسو ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ امریکہ کے مخالف ہو جاتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ امریکہ کے ایک بہت بڑے ذمہ دار سے یہ کہا تھا کہ جتنا پیسہ آپ لوگ خرچ کرتے ہیں, اگر وہ سارا کا سارا پیسہ آپ ہارمونی کے لیے, محبت کے لیے, ٹالرنس کے لیے, انڈرسٹینڈنگ کے لیے, افہام و تفہیم کے لیے خرچ کریں تو امریکہ کا جو یہ امیج ہے کہ امریکہ مار دھاڑ کرنے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں کچھ باتیں تو یقیناً ٹھیک ہے کہ امریکن گورنمنٹ کی کچھ پالیسیاں, اس کے لیے کیا پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ بنانا ضروری ہے؟ یہ جو مس کنسپشن ایک پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے یو ایس ایڈ کے تحت, یو ایس اے آئی ڈی کے تحت امریکہ بہت یہاں پہ بھی کام کر رہا ہے, ایجوکیشن میں, پانی صاف مہیا کرنے میں, لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ مس کنسپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ایک عام جو بندہ ہے جس نے امریکہ کا شاید اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ ابھی پریزیڈنٹ کون ہے. ویسے تو آپ پاکستان میں تقریباً سارے ہی جان گئے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بائیڈن صاحب نے کال نہیں خان صاحب کو کی. اچھا قبلہ چلیں, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, دوسری طرف آتے ہیں. یہ جو بیانات ہوتے ہیں سیاسی, جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یا کوئی بلاول صاحب دیتے ہیں, تو یہ کتنا افیکٹ کرتے ہیں وہاں کی کمیونٹی پہ, یا وہ سیاسی بیان سمجھ کے سائڈ پہ کر دیے جاتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے سیاسی ہیں, اللہ ان کو ہدایت کرے, وہ بڑے غیر ذمہ دار ہیں. ہمارے پاکستان کے اکثر سیاستدان بیان بازی میں یہ خیال نہیں رکھتے کہ ان کے لاکھوں ہم وطن اس ملک میں موجود ہیں. وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ شاید امریکہ ختم کرنے جا رہا ہے یا امریکہ کو ختم کر دینا چاہیے. یہ جو جذباتی نعرے ہیں, ان سے باقاعدہ کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے کمیونٹی, بالکل ہوتا ہے. مگر میں پھر بھی اپریشیٹ کرتا ہوں امریکن عوام کو اور اکثر امریکن اداروں کو کہ جو ان چیزوں کو یقین کریں, اگنور کرتے ہیں. اچھا قبلہ آپ کیسے فیس کرتے ہوں گے؟ یہاں سے تصویر جاتی ہے, امریکہ کا جھنڈا جلایا جا رہا ہے یا اس کو رکھ کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے, تو کسی ملک کے بھی شہری جو ہیں ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی ویژول دیکھنا, ٹھیک ہے. بطور پاکستانی مجھے اگر دیکھنے پڑے تو میں تو اس پہ بڑا مشکل سے ٹارگیٹ کروں گا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ یو ایس میں پاکستانی بڑی اہم پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں, بڑی رسپیکٹ جو آپ نے سارا بیان کیا, تو کس طرح ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, افہام و تفہیم کی ضرورت ہے. ہمارے عوام کو بھی, ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھانا ہوگا کہ ان کے جو لاکھوں پاکستانی وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو بنیادی سہولتیں دی جا رہی ہیں. ایک شخص, اور وہ ڈالر بھی بھیج رہے ہیں. جی ہاں, میں بھی اسی پہ آ رہا تھا. ایک شخص 40 خاندان پال رہا ہے. تو ٹھیک ہے امریکہ کی جو کچھ پالیسیز ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں, مگر یہ بھی کہنا بے جانا ہوگا کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اپنے ملک کی رفاہ کے لیے وہاں سے جو پیسہ بھیج رہے ہیں, جو فنڈ بھیج رہے ہیں, اس سے ملک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, عوام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, لوگوں کی غربت دور ہو رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم صرف تنقید کریں, ہم پازیٹیو تنقید کریں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں بے شک امریکہ کے اوپر, مگر یہ مار دھاڑ کی جو پالیسی ہے, جھنڈے ونڈے جلانے کی جو پالیسی ہے, میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں. کیونکہ آج امریکہ کا جھنڈا جلایا جائے گا,
تو کل وہ ہمارے جھنڈے جلا دیں گے. مثلاً سعودی عرب کے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, یا ایران کے جھنڈے پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر, ہمارا خود ہلالی پرچم ہے. تو یہ اب بہت پرانی سیاست ہو گئی ہے. ہمیں اب افہام و تفہیم سے مقبول سیاست کی بجائے معقول سیاست کرنی چاہیے. معقول سیاست بیانیے بنانے کی بجائے یہ کہ امریکہ مخالف ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور رائٹ ونگ کو اپنی طرف لانے کی بجائے ہمارے رائٹ ونگ کو بھی تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی تھوڑی سی تعلیم کی ضرورت ہے. آغا صاحب بڑا شکریہ, آپ نے قبلہ ٹائم دیا. آخری جاتے جاتے کیا میسیج دیں گے دیکھنے والوں کو, کیا بتائیں گے, کیا میسیج دیں گے آپ؟ میرا میسیج یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اگر امریکہ کا ویزا آفر ہو تو سب سے پہلے وہ لینے پہنچ جائیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں امریکہ کی مخالفت ضرور کریں. نہ میں امریکہ کا پٹھو ہوں, نہ میں کسی اور ملک کا پٹھو ہوں. میں تو محب وطن پاکستانی ہوں, اور کیونکہ امریکہ میں رہتا ہوں اور ایک بڑی کمیونٹی کو میں لیڈ کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکن کے ساتھ افہام و تفہیم یوں کرنی چاہیے کہ نہ ان کے ہم پپٹ بنیں, نہ ہم ان کے غلام بنیں, اور نہ بلا وجہ غلط طریقے سے ان کو بھڑکائیں کہ وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کر دیں. مثال کے طور پر میرا خیال یہ ہمیں درمیانی خیر الامور اوسطا, ہمیں سیاست محمدیہ, سیاست علویہ اختیار کرنی چاہیے. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. امریکہ کی ہر جارحانہ پالیسی کی ہم مخالفت کریں, اور اپنی بے وقوفانہ جو پالیسیاں ہیں ہمارے سیاستدانوں کی, ان کی بھی مخالفت کریں. اچھا جی, بالکل. قبلہ نے بڑا واضح جو قبلہ کی باتوں سے اور اس انٹرویو سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں ہمیں انٹرنل سطح پہ حل کرنے چاہیے, غیر ضروری طور پہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, اور سپر پاور کے ساتھ جس طرح رہا جاتا ہے اسی انداز میں رہا جائے. ہمارے معاشی مسائل ہیں, ہمارے دیگر مسائل ہیں, لاکھوں لوگ یو ایس میں موجود ہیں. جاتے جاتے آپ کو ذرا لطیفہ سنا دوں کہ ایک بی بی جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھی خان صاحب کے دھرنے میں, اور وہ امریکہ مخالف بڑے نعرے اور وہ لگا رہی تھی. تو جب اینکر اس کے پاس گیا اور اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں, تو اس نے کہا میرے خاوند نے کہا ہے کہ آپ آیا کریں. تو اس نے کہا آپ کے خاوند کہاں ہوتے ہیں, اس نے کہا امریکہ میں ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال قبلہ لاکھوں لوگوں سے رابطے میں ہے وہاں پہ, اس لیے بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ انٹرنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشن کو الگ الگ رکھنا چاہیے. اس حوالے سے ہم آپ کے فیڈ بیک کے بھی منتظر رہیں گے. اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے